ہم ایک ایسے خطے میں واقع ہیں جس کی بین الاقوامی حیثیت بہت زبردست ہے، اور دنیا کی تمام طاقتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ روابط رہیں، یا چلے آپ کہہ دیں ہم کمزور ملک ہیں، وہ پاکستان پہ حاوی رہیں، جس میں ایک طرف چین اور روس ہیں، دوسری طرف امریکہ ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ جس طرح ہندوستان دونوں ملکوں سے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، ہیرا پھیری اور فلرٹیشن، اور ان سے فائدے اٹھاتا ہے، پاکستان اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے کیا یہ چیز نہیں کر سکتا کہ اگر تیل روس سے سستا ملتا ہے وہ لے لے، گیس سستی ملتی ہے وہ لے لے، ہتھیاروں کی ضرورت ہے وہ امریکہ سے خرید لے، اور سب سے کہے کہ ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دیکھیں اچھا، انڈیا کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ پاکستان سے آدھی بھی نہیں ہے۔ چین اگر ہندوستان کے سے گزرنے کی کوشش بھی کرے تو نہیں گزر سکتا۔ بیچ میں اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمالیہ کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے، نہ وہ تبت سے گزر کے جا سکتا ہے، فیئر ویدر روڈز کوئی نہیں ہے، نہ وہ نیپال کی طرف سے راستے سے جا سکتا ہے، سلگری کوریڈور سے گزرتے ہوئے بارشوں کا راستہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ وہاں سے نہیں آ سکتا، پھر جا کے خلیج بنگال میں جا کے گھسے گا، پھر اتنا لمبا چکر لگا کے آئے گا، زیادہ سے زیادہ آ کے بامبے میں جا کے پہنچے گا، تب بھی پہنچنا بہت مشکل ہے۔ چین کے لیے بہترین راستہ جو ہے وہی ہے جو خجراب سے لے کے اب تک ہے، جو کہ فیئر ویدر روڈ بھی بن سکتی ہے، آل ویدر روڈ بھی بن سکتی ہے، اور انسانی تاریخ کا سب سے قدیم راستہ ہے سلک روڈ۔ آپ سوچیں کہ سلک روٹ کے اوپر آپ سوچیں کہ ہر چیز ٹریول کرتی رہی ہے سینچریز، یہاں تک کہ جو 1343 میں جو پلیگ کے جرثومے تھے، وہ جرثومے بنیادی طور پر وہ ہوئے تھے پیدا گوبی ڈیزرٹ کے اندر، کیونکہ وہاں ہیومڈ آ گیا تھا۔ اللہ نے ان جرثوموں کو وہاں سے ٹریول کرتے کرتے ان مکھیوں کو اللہ نے سب سے پہلے اسپین پہنچایا تھا کہ جاؤ جا کے وہاں مارو، اور وہاں یورپ کو اللہ نے ان کو، تو مکھیوں کو بھی اللہ نے یہی راستہ دکھایا ہوا تھا، بکریاں بھی یہی۔ تو وہ ایک تو یہ ہے کہ ایک راستہ ان کا اصل مسئلہ ہے اپنا خالد صاحب پہ، جس جگہ پہ اس طرح کی جغرافیکل لوکیشن ہوتی ہے وہاں پر طاقتیں خاص طور پہ انٹرنیشنل فورسز وہ اپنی مرضی کا ٹوڈی لیڈرشپ لے کے آتے ہیں، اور وہ اس لیڈرشپ کو اکیلے نہیں رکھتے، پورے کے پورے اس کے ارد گرد جتنا پیرافرنیلیا ہوتا ہے، خواہ وہ فوج کی صورت میں ہو، خواہ وہ بیوروکریسی کی صورت میں ہو، خواہ وہ کسی اور صورت میں ہو، اس سارے کے سارے اس کو وہ اکٹھا وہاں رکھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 50 سال سے ہم ایک زمانے میں سینڈرس جاتے تھے ٹریننگ لینے کے لیے، پھر وہ سارے کے سارے سینڈرس، واحد جنرل موسیٰ تھا جو سینڈرس نہیں گیا تھا، ورنہ وہیں جاتے تھے۔ آپ سول سروس میں رہے ہیں، آپ خود ہارورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ وہیں جا کے پڑھتے تھے، وہاں جا کے ٹریننگ لیتے تھے۔ ہمارے یہاں سے بھی لوگ آکسفورڈ ہارورڈ جا کر، تو ان کو اس ماحول کے اندر باقاعدہ ایک خاص حوالے سے ٹرین کیا جاتا تھا کہ وہ کسی اور طرف سوچ نہیں سکتے تھے۔ آج بھی ہمارا پالیسی میکر جو ہے وہ خمینی والی بات نا، کہ جب تک ان کی ساری نسل جو ہے وہ فارغ نہیں کی جاتی اور بالکل ایسا بندہ بیچ میں نہیں آتا کہ جس کو جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں وہ لے آئے، تو تب تک نہیں۔ ایک میں مثال دی ہے مختار مسعود صاحب نے، ایک جرنیل تھا تو وہ مدد کرتا تھا انقلابیوں کی، تو جب انقلابیوں کی کونسل بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو ہم نہ ماریں، یہ ہمارا بڑا ساتھ دیا اس نے ہمارے انقلابیوں کو ساتھ۔ اس نے کہا نہ، یہ امریکن وہاں سے پڑا ہوا ہے، اس کے اندر بیج وہ سارے کا سارا، اگر یہ بچ گیا تو اس سے پھر اس کی انگوری پھوٹ پڑے گی اور پھر وہی ساری صورتحال پیدا ہوگی، پھر ہم امریکہ کے محتاج ہو جائیں گے۔ تو ہمیں مارنے کی بات تو نہیں کرتا، لیکن جب تک آپ کی پوری بیوروکریسی میں سے یہ پورے کا پورا خمیر نہیں نکلتا، آپ آزادانہ فیصلے کر نہیں سکتے۔ آپ شروع دن سے 1920 آنورڈ آپ کے ہاں 3 لیڈرشپس آئی ہیں، بیوروکریسی آئی ہے، ملٹری بیوروکریسی آئی ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی چودھری وڈیرے آئے ہیں، یہ آپ کو فیصلہ نہیں کرنے دیتے، اس کے لیے کہ ان کی ساری افیلیشنز وہاں کی ہیں، سارے کے ساتھ صبر، ہزار احترام کے ساتھ، ہزار قسم کی عزت کے ساتھ سر سید احمد خان نے ایک نسل ایسی بنا دی تھی اس ملک کے اندر کہ جو ملک سمجھتا تھا کہ اس ملک کے اندر وفاداری جو ہے اگر انگریز کے ساتھ کر لی جائے تو پھر دین وین جو ہے وہ سارا ٹھیک ہے، چلتا رہتا ہے۔ وہ جو مشہور محاورہ ہے وہ کہ سیزر کو سیزر کا حق دو، اور وہ مشہور کہتے تھے کہ اس کو سیزر کو اس کا حق دو اور چرچ کو چرچ کا حق دو، تو بادشاہ کو بادشاہ کو دو۔ وہ نسل بنی ہوئی ہے، اس نسل کے نزدیک پاکستان کے اندر اور اس طرح سے مسلمانوں کی بنیاد پر وہی قوم ٹھیک ہے کہ جو کہ جس پہ اکبر آبادی نے کہا تھا
کہ رپٹ لکھوائی ہے جا کے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ایک اور چیز وہ کہتا ہے کہ میری شکایت کی لوگوں نے کہ یہ بندہ ہے جو یہ بہت اپنا اکڑ فون دکھاتا ہے، تو کہتا ہے کہ نہیں کہ میں مولوی ہرگز نہیں ہوں، خان سامہ ہوں۔ تو یہ نسل جو ہے آج بھی ہے، سارا آپ کا سیکولر لبرل بیج وہیں سے نکلا ہے، سارا آپ کا یہ کہ مذہب کو ریاست سے الگ کرو کا بیج وہیں سے نکلا ہے، سارا آپ کو دین جو ہے یہ گھر کی بات ہے وہیں سے نکلا ہے، سارا آپ کو انگریز کا لباس پہن لو دل کے اندر اسلام ہونا چاہیے، پردہ نہ کرو دل کے اندر پردہ ہونا چاہیے، گھومو پھرو دل کے اندر سب کچھ ہونا چاہیے، سارے کا سارا اس علی گڑھ کی نسل ہے جس نے ساری ہماری بیوروکریسی بنائی ہے، جس نے ساری ہماری ملٹری لیڈ بنائی ہے، جس میں ساری کی ساری ہماری پولیٹیکل لیڈ بنائی ہے۔ آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھو تو صحیح، پڑھ کے کہاں سے نکلے ہیں؟ آپ اپنے ان کو دیکھو تو صحیح، بیوروکریٹ کو پڑھ کے کہاں سے نکلے ہیں؟ آپ اپنے فوج کے لوگوں کو بولتے ہیں، ان کی تو اپنی سینٹر اکیڈمی تھی، دونوں کی لیڈرشپ وہاں سے نکلی ہے، جس سے ہوا یہ کہ دیوبند نے کہا بالکل بند، کچھ کرنا ہی نہیں، اندر بند، انہوں نے اس مسلمانوں کے دیو کو بند کر دیا، انہوں نے کہا نکلنا ہے باہر، تو وہ اس سے ہوا یہ ہے کہ اس دین دنیا کی تفریق ہے اس کو آگے بڑھ گیا۔ اس سے ریلیٹڈ سوال آیا ہوا ہے، میں جو ایک سوال اور آپ نے جواب سنا وہ بہت خوفزدہ کرنے والا ہے، اور اس میں ہماری نسل کشی کی بات کی گئی ہے۔ چلے ہم نہیں آرام کریں، ہم آپ کو ریٹائرمنٹ کی فیسیں دیں گے، ہم آپ کو پال لیں گے، لیکن آپ ہماری پالیسیز میں نہ۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے یہ بتائیے کہ معیشت دان اور اس قسم کے لوگ بہت ہمیں ڈراتے ہیں کہ ملک جو ہے دیوالیہ ہونے والا ہے، کیونکہ 5-6 بلین ڈالر جو ہیں ہم نے دوسرے ملکوں نے، تو اس کا کیا انتظام ہو رہا ہے؟ اس کا آسان ترین حل 10 دفعہ کہا ہے، یہاں بھی کہا ہے وہاں بھی کہا ہے سب کچھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو نوٹ کھا کے زندہ رہتا، جو ڈالر کھا کے زندہ رہتا، ٹھیک؟ انسانی تہذیب جو ہے اس نے اپنے جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ملک کے اندر سامان پیدا کیا ہوتا ہے، پانی بھی پیدا کیا ہوتا ہے، کھالیں بھی پیدا کی ہوتی ہیں، اب اس کے بعد باقی تمام چیزیں، ہر چیز، خوراک، گندم، آٹا، دال، چاول، وہ یہاں تک کہ دوائیوں کے جتنے بھی وہ سارے کے سارے ہیں اپنا ساز و سامان وہ بھی پیدا کیے ہوتے ہیں، ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، اس سب کے باوجود بھی، اس ساری کیفیت کے باوجود بھی ہمارے اوپر جو قرضہ لگا ہوا ہے، اس قرضے کو دنیا میں بے شمار ملک ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اس کے بارے میں۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ہمیشہ بتایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر دیں کہ ہم نہیں دیتے۔ ڈیفالٹ کرنے میں ہوگا کہ پھر آپ انہیں کے پاس جائیں گے، آپ کہیں گے بھائی جان اللہ کا واسطہ معافی دے دو، ہمیں 10 سال کے لیے قرضہ نہیں دیتے، وہ آپ پہ شرائط رکھیں گے، یہ کرو وہ کرو، اس طرح کرو، عورتوں کو اسکول میں چھوڑو، فلاں کو یہ کرو، ٹیررزم کے خلاف ہمارا ساتھ دو، باقی چیزیں۔ ایک ہے آپ مکمل طور پہ انکار کر دیں، اس کی میں نے کئی مثالیں پیش کی ہیں آپ کے سامنے کہ یہ مثال ہے، یہ مثال ہے، یہ مثال ہے، اور اس کے بعد بار بار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکواڈورس کے سے شروع ہو جائیں اور آگے بھی لوگوں بتاتے جائیں کہ کیسی صورتحال ہے، تو آپ آگے آ سکتے ہیں۔ فوری انکار بہت ضروری ہے، اور فوری انکار جو ہے وہ کوئی باغیرت، باعزت، باوقار لیڈرشپ کر سکتی ہے۔ عمران خان صاحب جب آئے تھے میں نے 12 کالم لکھے تھے کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، آپ فوری انکار، 12 کالم لکھے، 17 پروگرام کیے تھے، 17 پروگرام، ذاتی طور پہ جا کے کہا تھا کہ یہ ایک راستہ ہے، آپ کرتے ہیں، کیا کروں؟ میں نے کہا آپ ایک کم از کم اور کچھ نہیں تو ڈیٹ آڈٹ کرتے ہیں۔ ٹیم بنائی، ٹیم کون سی بنائی؟ میرے جیسے بیوروکریٹ جو ساری زندگی انگریز کی وفاداری میں پلے ہوئے، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے 2.5 سال میں کچھ نہیں کیا۔ رالف کوریا نے ٹیم بنائی، بیلجیم سے اس کو بلایا رکھتے کو، آؤ تم دیکھو، اس کا رزلٹ کچھ نہیں لکھا، اس نے 10 مہینے کے بعد کہا یہ ہے تمہاری ڈیٹ پوزیشن، اس میں 90% ڈیٹ جو ہے وہ جعلی نہیں دیتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ انکار کر، اچھا مسائل ہوتا ہے، کرتے کیا ہیں جی؟ ہوگا یہ جی امریکہ ہماری ایڈ بند کر دے گا، خود سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے ٹینک کے پرزے نہیں آئیں گے، اس سے ہماری اپنا بندوقوں کی گولیاں نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سارا بھروسہ، جو اقبال کہتا ہے کہ اللہ کو پامرضی ہے، مومن پہ بھروسہ ہے، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، آپ تو اس مشین کے سہارے میں بیٹھے ہیں، تو یہ مشینوں نے کام کیا آپ کے لیے؟
1965 की जंग में आप सीटों में थे, आप सेंटों में थे, आप अमेरिका के लाडले थे, आप ब्लू वाइट बॉय थे। आपकी जब जंग शुरू हुई तो दो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, दो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं पेपर्स में। एक तो ये है कि उन्होंने आपका असला बंद कर दिया। पूछा क्यों बंद कर दिया? का इसलिए बंद किया कि हमने आपको कम्युनिज्म से लड़ने के लिए भेजा था, हमने इंडिया से लड़ने के लिए भेजा था, तो ये असला तो कम्युनिज्म से लड़ने के लिए। दूसरा, आपके जनरल अख्तर हसन मलिक अखनूर क्रॉस कर रहे थे, रिकॉर्ड है मेरे प्रोग्राम में। सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान ने रिकॉर्ड कहा कि ये पेपर मैंने खुद देखे और मैंने जाकर देखा, मैंने चेक किया, पेपर मौजूद थे। वहां पर उसने कहा कि वो अखनूर पहुंचने वाला था जनरल अख्तर हसन मलिक, तो अमेरिकन ने एक लेटर लिखा, वैसा ही लेटर जिससे इमरान खान को लिखा गया कि हमें पता चला है कि तुम 2 दिन के बाद दिल्ली पहुंच रहे हो, खबरदार रुक जाओ यहीं पे। सुबह के वक्त ऑर्डर किया गया कि तुम बदल दिए गए हो और जनरल याया को कमांड दे दी गई है। 24 घंटे जंग रुकी रही, अब फिर हम दिल्ली नहीं पहुंच सके। तो अगर ये भरोसे हैं आपके ऊपर तो फिर तो ठीक है, अगर यही फैसला करना है तो फिर तो ये तो तारीखी हक़ है कि मैंने आज यही कहा एक जगह, मैंने कहा मुझे बताओ आज इमरान खान का लेटर जो है ये नजर नहीं आ रहा तुमको, तो 24 साल बाद जब अमेरिका खोलेगा तो तुम्हारे मुंह पे मारेगा, उस वक्त तुम क्या करो, हो फिर वही मातम करेंगे ना कि हम दिल्ली पहुंच गए थे। अब तो रिकॉर्ड पे, अब तो ओपन, अमेरिका किसी की इज्जत रखने वाला मुल्क नहीं है। तो असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि आपको खड़े होकर बताना पड़ेगा कि भाई ये लोग हैं जो उन्होंने कहा था क्यूबा ने, जब उन्होंने कहा कि हमें हमारी वो जो है डेट पे करो, उन्होंने कहा ये फलाना ये फलाना ये फलाना ये फलाना ये सारे हमारे हुक्मरान थे, तुमने इनको दिए हैं पैसे। अर्जेंटीन ने कहा हमारा फलां बंदा था, उसकी ये पेरिस में जायदाद है, उसकी ये इंग्लैंड में जायदाद है, उसकी ये स्पेन में जायदाद है, इन तीनों के जायदादें बेचो, अपना कर्जा वसूल करो, उतरो, सान देता है। आप लिस्ट पकड़ाए। इंग्लैंड को नहीं पता कि नवाज शरीफ की कितनी जायदादें हैं, इंग्लैंड को नहीं पता जरदारी की कितनी जायदादें हैं, इंग्लैंड को नहीं पता फलाने ब्यूरोक्रेट की, फलाने जनरल की कितनी जायदादें, जो अपना कर्जा हमें दिया था। क्या 22 करोड़ आवाम को पूछ खड़ा होना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं रस्ता। ये जो पब्लिक खड़ी हुई है, अगर इसको मिसलीड किया किसी ने, हाँ वो इमरान खान हुआ, बहुत बुरा होगा। ये पब्लिक बिल्कुल और तरीके से, मैं इसका इनकी टोन देख रहा हूँ, इनका मिजाज बिल्कुल और तरह है। वो जो एक्सपेक्टेशन इमरान खान से लगा रहे हैं वो 2013 में नहीं लगाई हुई थी, उन्होंने 2018 में नहीं लगाई हुई थी। वो समझते हैं इमरान खान उनके मुकाबले पे जाके खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होने से सिर्फ जलसों से नहीं खड़ा होना, आपको डेट का इनकार करना है। अर्जेंटीन से आपसे ज़्यादा ताकतवर, आप तो एटॉमिक पावर हैं। चिली ने कहा पिनोशे की जायदाद पड़ी हुई है वो ले लो, ख़त्म, जाओ ले जाओ। कौमें तो इस तरह की हैं कि शाह ईरान का, और ईरानियों ने अपना रुका हुआ पैसा उनका, ठीक है रखो, हम तलका 28 साल के बाद पैसा खुला उनका, नहीं रोक सके, वापस किया उन्होंने। जब दोबारा जब वो आया, ओबामा आया, तो ओबामा ने आकर रोका, उन्होंने बर्दाश्त किया। मर गए ईरानी। ईरानियों के पास तो आटा नहीं है अपना, आटा बाहर से मंगवाते हैं। आपको पता है कि ईरान के अंदर आटा सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आटा उनके पास होता ही नहीं है। वहाँ पर आटे का पेड़ा बनता है, पेड़ा सेल होता है, आप पेड़ा ले जा सकते हैं, या आप उसके रोटी आपको मुफ्त देते हैं, वो उन्होंने मुफ्त दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि आटा सेल नहीं होगा, क्योंकि आटा अगर सेल करना शुरू तो आम आदमी को हम नहीं पहुँचा सकेंगे। 3 लीटर पेट्रोल, मैं ईरान में था, 3 लीटर पेट्रोल की उन्होंने बनाई हुई थी, सहमाबंदी कहते हैं इसको, क्या राशनिंग। वजीर को भी 3 लीटर मिलता था रोज़ाना, और बाकी मैं चूँकि डिप्लोमेट था तो मुझे वो ज़्यादा देते थे, तो मेरे तो खर्चे ही को नहीं देता था। मैं और जो 4 दोस्त थे उनको चिट दे दिया करता था, लेकिन फिर भी 3 लीटर, और सालों 3 लीटर चलाते, क्योंकि पेट्रोल उनका अपना था नहीं, वो तो बेचते थे चोरी, रिफाइनरी तो लगी हुई कोई नहीं थी। कौम मर गई। हर साल एक नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट होकर जाता था ईरान से, क्योंकि उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक रखा। एक किताब नहीं पढ़ाई उन्होंने अंग्रेजी की। दुनिया में कोई एक कौम ऐसी नहीं है जिसने किसी दूसरे की ज़ुबान में इल्म हासिल किया और तरक्की की। ईरानियों ने फैसला किया कौन सी ज़ुबान हम पढ़ाएंगे, उन्होंने कहा कि फ़ारसी। हालांकि ईरानी सिर्फ फ़ारसी जो 47% लोगों की ज़ुबान है, लेकिन चूँकि सारी दुनिया समझती थी, उन्होंने कहा इसी में पढ़ाओ, सारा लिटरेचर इसमें था। आज 15 दिन के अंदर किताब बड़ी से बड़ी जो है वो ट्रांसलेट होकर आ जाती। दुनिया की हर किताब ईरान में ट्रांसलेट हुई, क्योंकि आप किसी दूसरे की ज़ुबान में इल्म हासिल कर सकते हैं। अब
لیکن ترقی نہیں کر سکتے، اس کے اندر کریٹو نہیں ہو سکتے۔ آپ کے اندر 1979 کے اندر غلامی کا عوام کی سطح پہ بیج بویا گیا، اور وہ ہے جب انگلش نظام تعلیم یہاں پر لایا گیا۔ یہ بیوقوف ہیں، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ، 25-25 لاکھ کے ملک ہیں، اپنی زبان میں پی ایچ ڈی کراتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا انگریزی ہوتی ہے، ان کو نہیں پتا امریکہ ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا انگلینڈ ہوتا ہے۔ فرانس میں کوئی بندہ جا کے بتایا کہ تم انگریزی پڑھو تو ترقی کرو گے، تو کہتے دفاع ہو جاؤ، تم یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے۔ تو ایک ریگولر غلامی کا بیج بویا گیا ہے مستقل طور پہ ہمارے ہاں یہ بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ بیج بونے والے کون تھے؟ میرے جیسا بندہ، اس لیے کہ سول سروس میں انہوں نے پتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ایچ ایس این میں پڑھایا ہوا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو لندن اسکول آف اکنامکس میں پڑھایا ہوا ہے، میں نے ٹاٹ والا ہم نے اردو میڈیم کر دیا تو ٹاٹ والا آگے بیٹھ جائے گا وہاں پر، تو ٹاٹ والا آگے بیٹھا تو ہوگا کیا؟ یہ اصل میں بہت بڑے خونی قسم کے اسٹیپ لینے کے لیے کوئی بندہ چاہیے یہاں اس ملک کے اندر، اور جو جانتا ہو اندر کو، ان کو جو جانتا ہو کہ یہ سسٹم ہے کیا۔ عمران خان صاحب نے 3 سال لگائے ہیں، اور 3 سال انہوں نے سمجھنے میں لگا دیے ہیں۔ اس دن مجھے ملے، مجھے کہتے ہیں کہ مجھے 3.5 سال میں بہت لرن کیا۔ میں نے کہا 3.5 سال میں بہت ناکافی ہیں سسٹم میں لرن کرنے کے لیے۔ سسٹم کے اندر میں اندر ہوں گا تو مجھے پتا ہوگا کہ کون سی لائٹ خراب ہے، کون سی جگہ سے سی پہ جاتا ہے، کون سی جگہ میں بلڈنگ کو باہر سے دیکھوں گا تو کتنا مجھے اندازہ ہو سکتا ہے۔ آپ بلڈنگ کے باہر کے لوگوں کو، آپ کو پورے کا پورا سسٹم کو بدلنا پڑے گا اس سارے معاملے کا، تب جا کے ٹھیک ہوگا۔